إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقال الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14 اور سورہ نور کی آیت نمبر 117۔ اللہ رب العالمین نے بہت واضح الفاظ میں ایک بات اپنے بندوں کے سامنے بتائی ہے کہ جو شخص ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگتا ہے، خصوصی طور سے ان سے مانگتا ہے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ شہادت کی موت مرے ہوں یا وہ طبعی موت مرے ہوں یا ان کا قتل کیا گیا ہو، موت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں موت کے تعلق سے بہت وضاحت موجود ہے۔ اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندہ نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا انک، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا خطاب ہے ڈائریکٹ، انک میت، اور یہ 23ویں پارے کے آخری صفحے پر آخری آیات میں ہے، اے محمد تمہیں بھی موت آئے گی، انک میت، اور تمہارے جو حواری ہیں، تمہارے جو آس پاس لوگ ہیں، انہم میتون، انہیں بھی موت آئے گی۔ موت ایک دنیا کی ایسی حقیقت ہے جس سے اس کائنات میں کسی ایک انسان کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ جو ہزاروں معبودوں کو مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے مرنا ہے، اور جو ہم مسلمان ایک اللہ کو مانتے ہیں ہمیں بھی یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے۔ آدم انسانوں میں سب پہلے انسان تھے اور پہلے نبی تھے۔ محمد الرسول اللہ اس انسانیت کی کڑی میں نبیوں میں سب سے آخری کڑی تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جن لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے وہ کافر، مشرک، مرتد اور دنیا کی ذلیل ترین قوم بن کر مرے اس دنیا سے۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو موت نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ اس کے تعلق سے داڑھی، ٹوپی، کرتا پائجامہ اور مدرسوں سے فارغ ہونے والے مسلمان جنہیں ہم اپنا بھائی کے سمجھتے ہیں، امت کا ایک بڑا حصہ جو ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش خصوصی طور سے اور عمومی طور سے دنیا کے مختلف خطوں میں پائے جاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ
نمازیں پڑھاتے ہیں، مدرسے چلاتے ہیں، مساجدوں میں امامتیں کرتے ہیں، اپنے اپنے مدارس میں دارالعلوموں میں فتوے بھی دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد مرنے والے سے مانگنا جائز ہے، وہ مرنے والا تمہاری مدد بھی کرتا ہے، وہ مرنے والا تمہاری باتوں کو سنتا بھی ہے، وہ مرنے والا تمہارے دنیاوی حالات سے واقف بھی ہے۔ یہ بات نہ قرآن قبول کرتا ہے اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قبول کرتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں جس کو رب العالمین نے عقل سلیم عطا فرمائی، جس کو صحیح عقل عطا فرمائی، وہ بھی اس چیز کو گوارا نہیں کرے گا اور اس کو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارے یہاں ایک بڑا طبقہ اس بات میں لگا ہوا ہے جو اللہ سے نہیں غیر اللہ سے امیدیں زیادہ رکھتا ہے، نمازیں کم پڑھتا ہے، اللہ کے آگے ہاتھ کم پھیلاتا ہے، اور قبروں پہ سجدے، سجود، دعا مانگنا، ان کے لیے بڑے لمبے لمبے مشقت والے، پریشانی والے، دکھ والے، خرچے والے سفر کرتا ہے ہندوستان کے مختلف کونوں سے۔ کچھ کلکتے سے دیواں آتے ہیں، کچھ دیواں سے اجمیر جاتے ہیں، کچھ اجمیر سے بغداد جاتے ہیں، کچھ بغداد سے کلیر جاتے ہیں، کچھ کلیر سے حاجی علی جاتے ہیں، کچھ حاجی علی سے پتہ نہیں کہاں کہاں کون کون سی گلی جاتے ہیں نہیں جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کے بارے میں بتاؤ جو کسی مرنے والے کی قبر پر جا کر مانگتا ہو اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ میری سنتا ہے اور میری بات کا جواب دے گا اور میری مدد کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کیا کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی صحابی نے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین نے، ان میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی؟ نہیں مانگی، ایک دلیل نہیں ملتی۔ لیکن اسی قرآن کو پڑھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ کر امت میں یہ بیج بویا گیا کہ اللہ کم سنتا ہے، غیر اللہ زیادہ سنتے ہیں۔ ایک سوال آیا ہے میرے پاس، سوال یہ ہے، رجل یعیش فی جماعت تستغیث بغیر اللہ هل يجوز له الصلاة خلفهم وهل تجب الهجرة عنهم وهل شركهم شرك غليظ وهل موالاتهم كموالات الكفار الحقيقيين وهل شركهم شرك غلیظ۔ یہ ایک سوال ہے کہ ایک آدمی ایک ایسی جماعت میں پل بڑھ رہا ہے، ان کے ساتھ رہ رہا ہے جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، استمداد کرتے ہیں، ان سے اپنی حاجت روائی، مشکل کشائی کا دم بھرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا ان سے دوری اختیار کرنا واجب ہے؟ اور کیا ان کا شرک غلیظ یعنی بڑا شرک ہے؟ اور کیا ان کے ساتھ ہمارے معاملات اور ہماری یاری اور دوستی کرنا چاہیے؟ کیا ویسے ہی رکھنا چاہیے ان سے دوستی جیسے کہ ہمارا معاملہ کفار حقیقی جو ہے ان کے ساتھ ہے؟ یہ ایک سوال میں کئی سوال ہیں، اب ان کا جواب سنیے۔ اذا كانت حال من تعيش بينهم، اگر کوئی شخص ایسے لوگوں کے درمیان میں زندگی گزار رہا ہے، من استغاثتهم بغیر اللہ، من وہ لوگ جو اللہ سے مدد نہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، كالاستغاث بالاموات والغائبین عنهم من الاحیاء او بالاشجار او الاحجار او الکواکب ونحو ذلك، یعنی وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور مردوں سے مدد مانگتے ہیں، یا جو لوگ ان کے سامنے نہیں ہوتے، غائب ہیں،
جو ان کی ہزاروں میل کی دوری پر ہیں، ایسے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، اور ان زندہ لوگوں سے جو ان کی سن نہیں سکتے، ان کے قریب نہیں ہیں۔ جیسے اگر ہم میں سے کوئی شخص یہاں بیٹھ کر اپنے بیوی بچوں کو پکارے تو کیا سنیں گے وہ؟ کیونکہ وہ مسجد کے باہر ہماری آواز نہیں جاتی۔ چوراہے پر کوئی کھڑا ہے، ہم اگر یہاں سے پکاریں سنے گا وہ؟ گھر میں کوئی ہے ہمارے، ہم یہاں سے آواز دیں اس کو سنائی دے گا؟ زندہ ہے وہ، اسی دنیا میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، ابھی نماز پڑھ کے جائیں گے ہماری اس کی ملاقات ہوگی، لیکن کیا یہاں سے وہ ہماری سن سکتا ہے؟ نہیں۔ اچھا، ہمارا معاملہ اور آپ کا معاملہ ایک جیسا ہے نا؟ ہم تو ایک عام لوگ ہیں۔ کائنات کی سب سے عظیم شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو جو لوگ ان کے سامنے تھے ان کی باتوں کو جواب دیا کرتے تھے۔ کبھی سنا کہ مدینے میں ہو اور مکہ والوں نے آواز دی اور نبی سے نے سن لی ہو؟ نبی کو کیوں خطوط بھیجنا پڑتے تھے؟ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھے، اگر وہ ساری کائنات کی زندگی میں آواز سنتے تھے تو پھر نبی خطوط کیوں بھیجتے تھے؟ وہ عورت جو مسجد نبوی میں جھاڑو لگاتی تھی نبی کی زندگی میں، اور اس کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے رات کے اندھیرے میں کہ نبی کو مشقت نہ ہو، دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اس عورت کا کفن دفن کر کے راتوں کو دفنا دیا، رات ہی میں۔ نبی کو نہیں پتا چلا۔ نبی نے پوچھا، صحابہ نے بتایا، اللہ کے رسول ہم نے آپ کو مشقت دینا، پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے اس کو دفنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلونی قبرہا، مجھے اس کی قبر چل کے بتاؤ، کہاں ہے اس کی قبر؟ نبی کو نہیں پتا چلا کہ وہ مر چکی ہے، صحابہ نے نہیں بتایا، نبی کو اس بات کا بھی علم نہیں ہوا۔ نبی کہہ رہے ہیں چلو بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ اگر نبی کو سب معلوم تھا تو پھر یہ کھیل کیوں کھیلا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں یہ الفاظ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ مولوی تو آپ کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اما عائشہ کا ہار گم ہو جاتا ہے، اونٹ بیٹھا ہے، اونٹ کے نیچے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں، صحابہ کی پوری جماعت کو دوڑا دیتے ہیں، جاؤ عائشہ کا ہار ڈھونڈ کے لاؤ۔ جس راستے سے آئے تھے اس راستے کو دیکھتے ہوئے گئے اور دیکھتے ہوئے واپس آئے، ہار نہیں ملا۔ اور جب چلنے کا ٹائم ہوا سفر پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کھڑا کیا، ہار اس کے نیچے نکلا۔ نبی کے بغل میں، نبی کے قریب، نبی کی زندگی میں ہار اونٹ کے نیچے دبا رہا اور نبی کو پتا نہیں چلا۔ مولوی کہتا ہے قبر میں جانے کے بعد میں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے ہیں۔ کیا مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کسی صحابی نے نبی کی آواز سنی؟ نبی نے کسی سے بات کی؟ یہ میں وہ عقیدے بیان کر رہا ہوں جو عقیدے ہماری امت میں مولوی پھیلاتا ہے، اور اس لیے نبی سے بڑا ہمارے نزدیک کائنات میں کوئی نہ ہے، نہ ہوگا اور نہ تھا کبھی۔ نبی کی وہ ذات ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے، یہ پیچھے مقبرہ بنا ہوا ہے، یہاں سجدہ کرنے والے مسلمان ہیں، اس قبر سے فائدہ اٹھانے والے مسلمان ہیں، اس قبر کا مجاور بھی مسلمان ہے، اس قبر کی دیکھ بھال کرنے والے مسلمان ہیں۔ کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ سوال یہ ہے۔ سوال کسی اور کا ہے اور میں اس پر لا کے کھڑا کرتا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اگر ان مردوں سے اور غائب سے اور زندہ سے، اور وہ لوگ جو غائب ہیں ان سے، اور درختوں سے، پتھروں سے، ستاروں سے، اور فرشتوں سے، اور اسی طرح سے تمام لوگوں سے اگر کوئی شخص مانگتا ہے اسی طریقے سے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ فَهُمْ مُشْرِكُونَ شِرْكًا اکبر، ایسا شخص مشرک ہے اور اس کا شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر کسے کہتے ہیں معلوم؟ یخرج من ملت الاسلام، وہ شخص اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، خارج از اسلام ہو جاتا ہے۔
کیونکہ اس نے اللہ کو چھوڑا، غیر اللہ کو اپنایا۔ لا تجوز موالاتہم، ایسے لوگوں سے دوستی کرنے کا بھی نہ سوچیں، نہ ان سے دوستی رکھیں۔ کما لا تجوز موالات الکفار، جیسے کہ ہم کافروں سے بھی اس طرح کی موالات نہیں رکھتے ہیں۔ ولا تصح الصلاۃ خلفہم، ایسے لوگوں کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوتی جو غیر اللہ کے سجدے کرتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ولا تجوز عشرتہم ولا الاقامۃ بین اظہرہم الا لمن یدعوہم الی الحق علی بینۃ، دلیل کے ساتھ جو بات ہو وہ بات قابل قبول ہے، لیکن اس طرح کی افواہات بکنے سے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا اور کسی قسم کی بھی تعلقات رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دور رہیں ایسے لوگوں سے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کا ظاہری مال بھی کھا جائیں گے اور جو ایمان سب سے بڑی دولت ہے وہ بھی لوٹ لے جائیں گے، اس لیے ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں بے اصول الاسلام و فروعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور فروع کے تعلق سے ساری چیزیں کھول کر بتائی ہیں۔ وَإِحْيَاءُ سُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُ اعْتِزَالَ اعْتَزِلِ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَصَابَتْهُ شِدَّةٌ لَمَّا ثَبَتَ، یہ ایک حدیث ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اسی حدیث پر اس خطبے کو ختم کروں گا۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، یعنی یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، کسی بھی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں، سارے فرقے اس حدیث کو مانتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث تمام امت کے لیے متفق ہوتی ہے، اور اس کو متفق علیہ کہا گیا۔ حدیث اس طرح سے ہے، لما ثبت عن حذیفہ رضی اللہ عنہ انہ قال، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال كان الناس يسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے بھلائی کے بارے میں، یعنی نبی سے پوچھتے تھے اللہ کے رسول بھلائی کی باتیں بتائیے، بھلائی کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، لیکن میں ایک اکیلا ایسا آدمی تھا جو برائی کے بارے میں پوچھتا تھا، شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ سوچو کیوں ایسا سوال کیوں تھا کہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ بھلائی کی باتیں بتائی جائیں، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، برائی کے بارے میں پوچھتا تھا۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ یہی آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے، اور یہی ان ملاؤں کو نہیں پتا ہے جنہوں نے آپ کو گھیر کے رکھا ہوا۔ اللہ سے اللہ ریٹائرمنٹ لے لیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کر دیا قبروں کی، جاؤ میرے بندوں کی مدد کرتے پھرو۔ اللہ ریٹائر ہو گیا، چھٹی پہ چلے گئے، استعفا لگا دیا ہے، یہ قبر والوں کو اور پیر بزرگوں کو دے دیا کہ جاؤ اب تم لوگ ان کی مدد کرنا، تم ان کی مدد کرنا، ایک غریب نواز ہو جائے گا، ایک امیر نواز ہو جائے گا۔ اگر غریبوں کو غریب نوازتا ہے تو امیروں کو کون نوازتا ہے؟ سوچو۔ اور غریب نواز جب زندہ تھا تو اس کو کھانا کون دیتا تھا؟ جب اس دنیا میں غریب نواز نہیں تھا تو لوگوں کو کون دیتا تھا؟ تب غریبوں کو کون دیتا تھا؟ کیا اس زمانے میں غریب نہیں تھے؟ جب غریب نواز اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کی ماں کو کون نوازتا تھا؟ ان کے باپ کو کون نوازتا تھا؟ اور یہ تو 600 سال 700 سال کے بعد ہے، اس سے پہلے جو لوگ تھے ان غریبوں کو کون نوازتا تھا؟ کسی ایک سوال کا جواب ہے ایسے ملاؤں کے پاس جو امت کو گمراہ کر رہے ہیں؟ غریب نواز، امیر نواز، فقیر نواز، بادشاہ نواز، سب نواز اللہ ہے، سب کو نوازنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو کوئی نہیں نوازتا، سب کو دینے والا، سب کا مالک اللہ ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی سے پوچھے گا انا الملک این الملوک، آج میں بادشاہ ہوں، دنیا کے وہ بادشاہ کہاں گئے جو اپنی حکمرانی دکھاتے تھے؟ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، 500 سال حساب ہوگا۔ تو معلوم ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کیوں سوال کرتے تھے برائی کے بارے میں؟ جواب خود ہی دیتے ہیں۔
مخافت ان اقع فیہ، میں برائی کے بارے میں سوال اس لیے کرتا تھا کہ میں جان جاؤں برائی کو، پہچان جاؤں، کیونکہ جانوں گا نہیں، پہچانوں گا نہیں تو میں اس میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں اس سے بچنے کے لیے پوچھتا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے بتا دیجئے برائی کیا چیز ہے تاکہ میں اس سے بچ جاؤں۔ یہ حکمت تھی صحابہ کی، بھلائی تو ملتی رہے گی، برائی سے بچو۔ اور مولوی ہمیں بھلائی کم برائی زیادہ بتاتا ہے، اور ہم برائی کے بارے میں جانتے نہیں، اس لیے پھنستے چلے جا رہے ہیں جال میں۔ ان اقع فیہ من مخافتہ، اس بات کے ڈر سے میں برائی پوچھتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس برائی میں پھنس جاؤں، مجھے کوئی گمراہ مولوی پھنسا لے جائے۔ آج ہماری امت کے ساتھ یہ مولوی کھیل کھیلتا ہے اور کہتا ہے غیر اللہ سے مانگو۔ کیوں؟ اللہ کہاں چلا گیا؟ اپنے باپ کو چھوڑ کر آپ کسی اور کو باپ بول سکتے ہیں؟ آپ کی اولاد آپ کے سامنے کھڑی ہو اور ہاتھ کسی غیر کے سامنے پھیلا دے، آپ کو غیرت نہیں آئے گی کہ اولاد میری، پیدا میں نے کیا، اس کی دیکھ بھال، پالن پوشن، اس کی تربیت میں کرتا ہوں، اور پیسے دوسرے سے مانگ رہا ہے؟ شرم نہیں آئے گی؟ غیرت نہیں آئے گی؟ جبکہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، ہوتا ہے، کبھی باپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کبھی چاکلیٹ چنگم کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے، بیٹے کو مٹھائی پلانے کے، آئس کریم کھلانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے، ہوتا ہے ایسا، زندگی ہے، خوشی اور غم، امیری اور غریبی یہ آتے جاتے رہیں گے۔ لیکن کیا اللہ کے پاس بھی امیری غریبی ہوتی ہے؟ کیا اللہ کو بھی خوشی اور غم ہوتا ہے؟ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اور کائنات کے ہر شخص کی ہر امید کو پورا کرنے کے بعد بھی رب العالمین کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا کہ سمندر کے اندر سوئی ڈالی جائے اور اس کو اٹھایا جائے، جتنا اس کی نوک پر پانی لگا ہوگا رب العالمین کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اگر کائنات کے ہر شخص کے اگلے پچھلوں کے انسانوں اور جناتوں کے خواہشات پورے کر دے، اے اللہ مجھے 7 دنیا چاہیے، لے لو، وہ کہتا مجھے 10 دنیا چاہیے، لے لو، مجھے 1000 کنٹل سونا چاہیے، لے لو، اتنا سب کچھ دینے کے بعد ہر شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانے میں اس سوئی کے نوک میں لٹکے ہوئے بوند کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اس سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ اس کو کیوں چھوڑا ہے؟ یاد رکھو، زندگی میں تمہاری مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تمہارے دکھ پریشانی میں مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی۔ قبر میں جاؤ گے وہاں بھی مدد صرف تمہاری کرے گا اللہ، حشر میں اٹھائے جاؤ گے قیامت کے دن بھی صرف مدد کرنے والی ذات ہوگی تو اللہ کی ہوگی۔ اس ملا کے چکر میں مت پڑو، یہ گمراہی کی وہ دلدل ہیں جس میں آپ کو پھنسایا جا رہا ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کیوں برائی کے بارے میں سوال کرتے تھے؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں برائی سے بچا رہوں، بھلائی کم ہوگی کوئی مسئلہ نہیں، جتنی ہوگی ہوگی، لیکن برائی سے تو بچوں گا۔ آپ بھی اسی کوشش میں رہیے کہ شرک اور توحید کو پہچانیے، شرک سے بچیے، توحید پر قائم رہیے۔ اعمال اگر تھوڑے بھی ہوں گے اللہ کی قسم جنت ضرور جائیں گے، جنت ضرور ملے گی، لیکن اگر شرک سے بچے رہے تب، اور اگر شرک میں ملوث ہو گئے تو ساری نمازیں، ساری تلاوتیں، ساری تراویحیں، سارے کام سب ایک پوٹلی میں باندھ کر منہ پر مار دیے جائیں گے۔ جا، تو غیروں سے بھی مانگتا تھا اور مجھ سے بھی مانگتا تھا، تیری وہ کون سی خواہش تھی جسے میں پورا نہیں کر سکتا تھا؟ کائنات میں وہ کون سی چیز تھی جو میں تجھے دے نہیں سکتا تھا؟ میں تو وہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے، میں تو وہ ہوں کہ میں نے تجھے پانی سے پیدا کیا، آنکھ دے دی کوئی قیمت نہیں لی، زبان دے دی کوئی قیمت نہیں لی، دماغ دے دیا کوئی قیمت نہیں لی، دل دے دیا، گردے، پھیپڑے، جسم دے دیا، صحت دے دی، کوئی قیمت نہیں، صرف ایک چیز تجھ سے مانگی تھی کہ جیتے جی اگر اس پیشانی کو جھکانا ہے تو میرے در پر سکانا ہے، اس کو کسی اور کے حوالے مت کرنا۔ اور آج ہم اتنے دروں پر سجدے کرتے ہیں کہ ہمیں خود بھی یاد نہیں ہے کہ ہم کس کس کے در کے بھکاری بن چکے۔ اس لیے مسلمانوں، مومنوں، اللہ کے در کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں، اس لیے وہیں آؤ،
یہی ایک در ہے جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. کائنات کے سب در بند ہو جاتے ہیں. جو لوگ قبروں میں چلے گئے زندہ تھے، وہ دنیا میں تھے، کھاتے تھے، سوتے تھے، پاخانہ پیشاب کرتے تھے. اگر وہ قبروں میں زندہ ہیں تو جب زندگی میں ان کو ضرورت تھی تو آخرت میں بھی ان کو ضرورت ہوگی نا. تو قبر سے نکل کے کہاں ٹٹی کرنے حقو کرنے جاتے ہوں گے، یا وہیں چھوڑ رہے ہوں گے سب، پاخانہ پیشاب سب وہیں نکل رہا. کھانا کون پہنچانے جاتا ہے؟ تمہاری مدد کرتے، اپنی مدد نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں مخافت ان اقع فیہ، کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول انا کنا فی جاہلیت وشر فجاءنا اللہ بہذا الخیر. اے اللہ کے رسول، ہم لوگ زمانے جاہلیت میں برائی میں ملوث تھے، جاہلیت میں ملوث تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے ذریعے سے یہ خیر عطا فرمائی، یہ بھلائی عطا فرمائی، یہ ہدایت کا راستہ عطا فرمایا. فہل بعد هذا الخیر من الشر من شر، اللہ کے رسول کیا اس بھلائی کے بعد بھی کوئی شر آنے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال نعم، ہاں آئے گا. فقلت بعد هذا الشر من خیر، پھر اس شر کے بعد بھی کوئی بھلائی آئے گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قال نعم وفیہ دخن، ہاں بھلائی تو آئے گی، لیکن وہ بھلائی ایسی ہوگی کہ اس میں دھواں دھواں ہوگا. اگر ابھی آپ ہم سب ایک دوسرے کو صاف شفاف دیکھ رہے ہیں نا، لیکن اگر یہاں دھواں چھوڑ دیا جائے اور سب رہیں گے تو، لیکن صاف دکھے گا کیا؟ نہیں دکھے گا. یہی معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھلائی کا زمانہ آئے گا لیکن اس میں دھواں ہوگا. دھویں سے مراد صاف پتہ نہیں چل پائے گا کہ کیا خیر ہے کیا بھلائی ہے. جیسے میں آپ کو توحید کی دعوت دے رہا ہوں اور جس کا سوال ہے وہ ملا شرک کی دعوت دے رہا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مانے تو کس کی مانے؟ نہیں، نہ میری مانو نہ کسی کی مانو، مانو اس کی جس کے تم بندے ہو، جس کے تم امتی ہو. اللہ کے بندے ہو، رسول اللہ کے امتی ہو، مانو تو اللہ کے قرآن کو، مانو تو محمد کے فرمان کو. میں کچھ بھی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی دھواں ہوگا. تو کہتے ہیں حضرت حذیفہ قلت وما دخنہ، اللہ کے رسول یہ دھواں دھواں کیا ہوگا؟ قال یستنون بغیر سنتی، ہاں یہ ہے جواب. وہ نئی نئی سنتیں لائیں گے جو میری سنت نہیں ہوگی. بغیر سنتی، میری سنت کو چھوڑ کر ایسی ایسی سنتیں آپ کو بتائیں گے. قبروں پہ جانا سنت، قبروں سے مانگنا سنت، قبروں پہ سجدے کرنا سنت، وہاں چڑھاوا چڑھانا. کبھی چڑھاوے کے بارے میں سنا ہے؟ یہ جو چادریں چڑھتی ہیں مخمل کی، ریشم کی، یہ وہ، کبھی قبر والے کو اس بارے میں سنا کہ وہ نکل کے ہاتھ بڑھا کے لے گیا ہو؟ مٹھائیاں شیرینی جو آتی ہیں، کبھی سنا کسی قبر والے سے؟ کسی ایک قبر کے بارے میں حوالہ بتا دیں کہ فلاں قبر پہ اتنے سالوں سے، صدیوں سے سب کام خرافات چلی آ رہی ہے، کسی قبر والے نے ہاتھ نکالا ہو اور چادر کھینچ لی ہو، شیرینی اندر لے لی ہو کہ چلو ہمارے کام کی چیز ہے. مہنگی والی کاجو کی 700 روپے کلو والی برفی آئی ہے، ہوا کبھی؟ نہیں. اچھا پھر وہ جاتا کہاں ہے؟ اب یہ قبر کے مجاوروں سے جا کے پوچھو کہ کھاتے تو تم ہو، کپڑے تمہارے گھر میں ریشم کے بنتے ہیں، بیویوں کے، بچوں کے ہیں، اور اگر موٹی چادر ہو گئی تو اوڑھنے بچھانے کے کام آ جاتی ہے. اس بابا کو کیا ملتا ہے جس کے چکر میں تم مجھے گمراہ کر رہے ہو؟ یہ میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں. آپ تجربہ کرو اپنی زندگی میں. جاؤ کسی قبر پر اور چڑھاوا چڑھاؤ وہاں پہ، اور وہ چیز رکھ دو اس کی قبر پر. اللہ کی قسم اگر اس پہ کتا موت جائے گا تو اس قبر والے کی حیثیت نہیں کہ اس کتے کو ہٹا دے وہاں سے. اور ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا اس قبر میں کتے کو گڈھا کرتے ہوئے. جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں. ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ ہوتا نہیں ہوتا ہے. تو یہ قبر پہ جو مجاور ہوتے ہیں یہ ان کی بناتی ہے، ان کی بازاریں چلتی ہیں، ان کے کاروبار چلتے ہیں. تو یہی کیا چیز ہے؟ دھواں دھواں ہو گئی کہ خیر اور شر کو خلط ملط کر دیا گیا. جیسے دودھ اور پانی جب ملا دیا جاتا ہے تو پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ دودھ کتنا % ہے اور پانی کتنا % ہے نا. لیکن پرکھنے والے، ان کے پاس ڈیری پہ جاؤ کیسے پرکھتے ہیں؟ ڈال کے نکال لیتے، اس میں اتنا فیٹ ہے، اتنا پانی، اتنا اصلی ہوتا ہے. آپ کے پاس بھی یہ پیمانہ ہے کہ اس کو پرکھو،
ہے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسے ہی چھوڑ دیا کہ جاؤ جہاں سے جو ملے وہ لے لو, سب سنتیں ہو جائیں گی, جو میری سنت نہیں ہوگی وہ بھی نہیں. ہے آپ کے پاس پیمانہ, لیکن اس پیمانے کے بارے میں مولوی بتاتا نہیں آپ کو, میں بتاتا ہوں آپ کو. معلوم ہے وہ پیمانہ کیا ہے؟ دین کے بارے میں جب بھی کوئی بات آپ سے بتائی جائے کہ یہ بات دین ہے, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دین ہے, اہلاً و سہلاً لاؤ. قرآن کی کس آیت میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث میں یہ بات ہے؟ کیونکہ دین تو یہ دو چیز ہے نا. دین پورا ابو بکر کے پاس کیا تھا؟ دین پورا عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم کے پاس کیا تھا؟ اللہ کا قرآن, محمد کا فرمان. دو چیزیں تھیں. آج بھی وہی دو چیزیں دین ہیں. نہ اس زمانے میں دین زیادہ تھا, نہ آج دین زیادہ کیا جا سکتا ہے, نہ آنے والی قیامت کی صبح تک دین کو بڑھایا گھٹایا جا سکتا ہے. معلوم ہے آپ کے پاس پیمانہ ہے. ہر داڑھی ٹوپی والے کی بات, اس کو دین مت سمجھیں. دین صرف وہ ہوگا جو اللہ کے قرآن میں ہوگا, محمد کے فرمان میں ہوگا, اور جو اس کے علاوہ بتائے گا وہ اپنی بات بتائے گا, اس کو آپ پر ماننے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کے مکلف نہیں ہیں. تو دین صرف دو چیزوں میں آپ کے پاس پیمانہ ہے. آپ تول لو اس مولوی کی بات کو کہ یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے. اگر ہے تو آنکھ بند کر کے مان لو, لیکن اگر وہ دھوکہ دے رہا ہے, بات اپنی کر رہا ہے, سنت بتا رہا ہے, بات اپنی کر رہا ہے, جھوٹی موضوع من گڑت حدیث دکھا رہا ہے, ادھر ادھر کی لائی ہوئی موضوع جو اس نے بنائی ہے یا اس کے مولویوں نے بنائی یا اس کے اوپر والوں نے بنائی, جو شیعہ روافض نے تیار کیے, وہ چیزیں اگر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تو ان کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. مانو وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو. تو کیا ہوگا؟ اس میں دھواں ہی دھواں ہوگا, اور وہ میرے سنتوں کو چھوڑ کر اپنی طرف سے لائیں گے. وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدِي, اور ہدایت دیں گے لوگوں میری ہدایت کو چھوڑ کر, یعنی اپنی طرف سے ہدایت پیش کریں گے. تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكَرُ, اور تم ان میں جانتے ہوگے اور ان کا انکار کرو, ان کا انکار کرو. اگر جان جاؤ کہ یہ لوگ ہیں تو ایسے لوگوں کا انکار کرو. فَقُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍ, اللہ کا رسول کیا اس کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ اس بھلائی کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ یعنی دھواں دھواں جو ہے خیر کا جو معاملہ ہے وہ شر میں خلط ملط ہو جا رہا ہے, کیا اس کے بعد بھی, اس خیر کے بعد بھی شر آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم, آئے گا شر. اب کیسے آئے گا؟ فرمایا دعات علی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا, ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیں گے. دعات, ایسے دعوے دار, ایسے دعوت کا کام کرنے والے لوگ جو دعوت کا کام کریں گے اور لوگوں کو جہنم کے دروازوں کی طرف بلائیں گے. من اجابا, جس نے ان کو قبول کر لیا, جس نے ان کو قبول کر لیا, قذفوہ فیہا, انہیں اسی جہنم میں ڈال دیا جائے. فقلت یا رسول اللہ, حضرت حذیفہ کہتے ہیں پھر میں نے کہا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, صفہم لنا, اللہ کے رسول ایسے لوگوں کی کوئی نشانی بتائیے. صفہم لنا, ایسے لوگوں کی کوئی نشانی بتا دیجیے کہ میں ایسے دعات سے بچوں جو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہوں. قال نعم ہم من بنی جلدتنا, ہاں وہ ہوں گے تو ہمارے جیسے ہوں گے, چہرہ, جسم, شکل, رنگ سب کچھ ہمارے جیسا ہوگا. وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا, اور وہ ہماری ہی زبانوں سے بات کریں گے, ہماری ہی زبان میں بات کریں گے. قلت یا رسول اللہ, حضرت حذیفہ کہتے ہیں پھر میں نے کہا یا اللہ کے رسول, فما تأمرنی ان ادرکنی ذلک, اللہ کے رسول اگر ہم ایسے زمانے میں آ جائیں اور ایسے لوگوں کو پا جائیں تو ہمارے بارے میں کیا حکم ہے, ہم کیا کریں ان کے ساتھ, کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلزم جماعت المسلمین و امامہم, آپ کو اس وقت ضرورت ہے کہ آپ مسلمانوں کی جماعت کو پکڑیں اور امام کو پکڑیں. سنو صحابہ کی تحقیق سنو, کہتے ہیں فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا امام, اللہ کے رسول اگر ایسے حالات ہو جائیں تو ان میں کوئی جماعت بھی نہ ہو اور ان کا کوئی امام بھی نہ ہو تو تب کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها, پھر یاد رکھو جب حالات ایسے آ جائیں کہ نہ جماعت کا پتہ ہو, نہ امام کا پتہ ہو,
تو ان حالات میں اب تمہارے اوپر لازم ہے، فالتزم، اپنے اوپر لازم پکڑ لو اس کو، فاعتزل تلک الفرق کلھا، ان تمام فرقوں کو چھوڑ دو، کسی فرقے میں شامل نہ ہو۔ یہاں کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقوں سے دور رہنے کی بات کی، فرقوں کو جھوٹا قرار دیا، فرقوں سے بچنے کی ہدایت کی۔ فاعتزل تلک الفرق کلھا، تمام فرقوں سے اپنے آپ کو بچا لو، ان کو چھوڑ دو۔ وَلَوْ أَن تَعُضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ، یہ آخری بات حدیث کی، تم تمام فرقوں کو چھوڑ دو، حتیٰ کہ اگر تم کو درختوں کی کھال چھیل کر کھانا پڑے تو کھاؤ۔ ان تعض اصل شجرۃ، درختوں کی چھال وہ چھیل کر تم کو اگر کھانا پڑے اور اس حال میں تمہاری موت بھی آ جائے تو تمہیں اسی پر باقی رہنا ہے، وانت علی ذلک، اور تم کو اسی پر رہنا ہے، فرقوں میں شامل نہیں ہونا۔ یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگو، غیر اللہ نہ دینے والے تھے، نہ ہیں، اور نہ کبھی ہو پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے در کا بھکاری اور اپنے در کا سوالی بنا دے۔ رب العالمین ہمیں غیروں سے مانگنے کی توفیق نہ دے۔ رب العالمین تمام امت مسلمہ کے مسلمانوں کو، مومنوں کو، ان سب کو اپنے در پر جھکنے کی، مانگنے کی، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مدد فرما اور ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ تیرے در کے علاوہ کسی اور در کے بھکاری نہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔